السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک سچی اور خوفناک کہانی، گورکن۔ میری یہ کہانی کراچی میں واقع ایک قبرستان سے تعلق رکھتی ہے جو بڑی شخصیات کے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس قبرستان میں ایک جمیل نامی گورکن رہا کرتا تھا۔ کسی مرنے والے کے لیے پلاٹ دینا اور پھر اسے دفنانے کے تمام اخراجات کا تخمینہ بنانے کے متعلق کام اس کے ذمے تھا۔ اس کام کے لیے اسے اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب میری ملاقات اس گورکن سے ہوئی۔ وہ وہاں کا سب سے پرانا گورکن تھا۔ ایک دن میں نے اس سے یوں ہی پوچھا، جمیل بھائی، کیا تم نے کبھی اتنے لمبے عرصے میں قبرستان میں کوئی عجیب یا پراسرار واقعہ دیکھا ہے، یا تم نے دن اور رات کے وقت کوئی ایسی بات محسوس کی ہو جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو؟ جمیل میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم ہو گیا۔ جب سوچ کی دنیا سے باہر نکلا تو اس نے مجھے ایک عجیب اور پراسرار واقعے کے متعلق بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب میں 2009 میں کراچی آیا تھا تو ایک دن دوپہر کے وقت کسی فیملی جو مجھے میاں بیوی ہی لگ رہے تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بچی فوت ہو گئی ہے، جسے وہ لوگ ایک بوسیدہ سے تابوت میں لائے تھے۔ حلیے سے تو وہ لوگ خوشحال لگ رہے تھے، لیکن تابوت کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے انہوں نے نیا خریدنے کے بجائے کہیں سے پرانا ہی حاصل کیا تھا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا یہ میں صرف سوچ ہی سکا۔ انہوں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے مجھے اچھا خاصا معاوضہ دیا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس بچی کے لیے ایک مناسب جگہ دیکھ کر قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ہمیں اس دوران ایک بات بہت عجیب اور ناگوار لگی۔ وہ دونوں ہمیں ہمارا معاوضہ دے کر اپنی بچی کو دفنائے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ہم نے بھی زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ہمیں تو ہمارا معاوضہ مل گیا تھا۔ اسی لیے قبر تیار کرنے کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس بچی کے تابوت کو آہستہ اور احتیاط سے قبر میں اتارا۔ ہم قبر سے باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک میری دائیں جانب سے تابوت کا ڈھکن ذرا سا سرک گیا۔ میری نظر اس کے اندر لیٹی ہوئی بچی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی رو رہی ہو۔ یہ منظر صرف میں نے ہی دیکھا، کیونکہ میں اسی طرح تھا جس طرف سے ڈھکن تھوڑا سا ہٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے ڈھکن دوبارہ برابر کیا اور تابوت کو احتیاط سے قبر میں رکھ دیا۔ پھر قبر کو بند کر کے ہم باہر نکل آئے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست سے نہیں کیا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ یہ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب میں اپنے گھر سے روزانہ کے معمول کے مطابق قبرستان کا چکر لگانے کے لیے نکلا۔ میرا گھر قبرستان سے باہر والے گیٹ کے دائیں جانب ایک چھوٹے کوارٹر پر مشتمل تھا۔ میں نے شادی نہیں کی تھی، اسی لیے میں کوارٹر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی شہر میں رہتا تھا، لیکن وہ کام کے لیے یہاں آتا۔ اس وقت وہ اپنے گھر جا چکا تھا، لیکن میں اپنے گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان کے بڑے گیٹ سے گزر کر جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ ہی دور ایک بڑے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے چند بچے بیٹھے دکھائی دیے۔ چونکہ قبرستان میں بہت کم روشنی تھی، کہیں کہیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ روشنی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں یہ بھوت پریت کے بچے تو نہیں، یا کسی چڑیل اور جن کے بچے ہوں۔ یہ سوچ کر میں ڈر گیا اور جلدی سے ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں چھپے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے یکدم مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جسے آج ہم دونوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ اس بچی کا تمام لباس تازہ خون سے تر تھا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے اور ان کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اس کے دونوں گال پھٹے ہوئے تھے اور وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور دوسرے ہی لمحے میں ایک قبر پر جا گرا۔
اور میری نظر جب اس قبر پر لگے کتبے پر پڑی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ یہ اسی بچی کی قبر تھی۔ میری عقل جواب دے گئی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بچی کو آج میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا وہ باہر کیسے نکل آئی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک یوں محسوس ہوا کہ قبر ہل رہی ہو اور اس کے اندر سے کسی کے انتہائی تکلیف میں ہونے اور کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت، بھیانک قبرستان کا منظر اور ایک قبر سے آنے والی پراسرار آوازیں ماحول میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اسی پیپل کے درخت کی طرف دیکھا تو وہ بچے اب وہاں موجود نہیں تھے، شاید وہ چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں بھاگ کر اس پیپل کے چوڑے تنے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر تک سانس بحال کرنے کے بعد میں نے آہستہ سے اپنا سر باہر نکال کر اس بچی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے واپسی کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس کے لیے مجھے دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزرنا تھا، کیونکہ قبرستان کا گیٹ دوسری جانب تھا۔ میں اپنی تمام ہمت جمع کر کے جیسے ہی اس قبر کے نزدیک پہنچا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور مجھے چکر آنے لگے، کیونکہ وہی پراسرار بچی اپنی قبر پر لگے کتبے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی سفید پتلیاں نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک کدال رکھی تھی۔ وہ بچی مجھے دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کدال کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اس کدال سے اپنی قبر کھودنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ میں شش و پنج میں کھڑا ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکے سے قبر پھٹی اور اس میں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگیں۔ وہ منظر دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور میں نے وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی ارادہ کیا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ پھر اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہی بھیانک بچی میرا ہاتھ تھامے میرے نزدیک کھڑی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں وہی کدال تھی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے اس کے ہاتھ سے کدال لے لی۔ جیسے ہی کدال میرے ہاتھ میں آئی تو فوراً قبر سے نکلنے والی آگ یوں بجھ گئی جیسے کسی نے اس اوپر سے مٹی ڈال دی ہو۔ میں نے اس بچی کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے قبر کو کدال کی مدد سے اس جانب سے کھودنا شروع کر دیا جس طرف سے آگ کی وجہ سے قبر بچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میری کدال تابوت سے ٹکرائی میں نے دیکھا کہ وہ کافی جل چکا تھا۔ میں نے احتیاط سے ایک جانب سے اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا چاہا تو وہ لمحہ میری زندگی کا بھیانک لمحہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ تابوت خالی تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اوپر کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ بچی قبر پر کھڑی مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ خون کے قطرے قبر میں اور میرے لباس پر گر رہے تھے۔ پھر اچانک میرے دماغ میں بجلی کے کوندے کی مانند ایک خیال آیا اور دوسرے ہی لمحے میں فوراً قبر سے باہر نکل آیا اور اس بچی کو احتیاط سے پکڑ کر قبر میں پڑے تابوت میں دوبارہ لٹا دیا۔ وہ بچی خاموشی سے مجھے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بچی کو تابوت میں لٹاتے وقت اس کے چہرے پر چھا جانے والا سکون مجھے آج بھی یاد ہے اور اس کے آنسو بھی تھم گئے تھے۔ میں تابوت کا ڈھکن اچھی طرح سے بند کر کے دوبارہ قبر سے باہر نکلا۔ قبر درست کرنے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر قرآنی دعائیں پڑھنی شروع کر دی جو میری ماں نے مجھے اچھی طرح سے سکھائی تھی۔ میں دعائیں پڑھ پڑھ کر اس قبر پر پھونکنے لگا اور بچی کے ایصال ثواب کے لیے بہت سی دعائیں مانگ کر میں واپس گھر آ گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اسے قبرستان میں لانے والے دفنانے سے پہلے ہی بھاگ گئے اور اس پر دعائیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی۔ شاید اسی لیے اس کی بے چین روح بھٹکتی پھر رہی تھی اور تکلیف میں تھی۔ جب میں نے اسے باقاعدہ دوبارہ دفن کر کے دعائیں پڑھی تو اسے سکون آ گیا۔ پھر میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جب بھی کوئی مردہ دفناؤں گا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگوں گا۔ آج بھی اپنی زندگی کا یہ عجیب اور پراسرار واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔